وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد محکوم کا دل مردہ و افسردہ و نومید محکوم کا دل مردہ و افسردہ و نومید آزاد کا دل زندہ پرسود و تربران محترم بزرگ اور دوستو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہم اپنے ملک کا یوم آزادی منا رہے ہیں۔ آزادی بڑی نعمت ہے، اس کی اہمیت کا صحیح اندازہ انہیں کو ہو سکتا ہے جو کبھی غلام رہ چکے ہو یا آزادی کی زندگی کھو چکے ہو، لیکن آزادی کی نعمت کا صحیح لطف اسی وقت اٹھایا جا سکتا ہے جب وہ مقاصد بھی پورے ہو رہے ہو جو ملک کی فلاح و بہبود کے واسطے لاہی عمل کے طور پر متعین کیے گئے تھے۔ اگر کہیں پر ایسا ہو کہ آزادی کا غرض و مقاصد کو پس پشت ڈال کر آزادی کا دن منایا جا رہا ہو اور اس کی آمد پر خوشی، مسرت اور سرور کا اہتمام کیا جا رہا ہو تو ہم وجہ طور سے کہہ سکتے اور کہیں گے کہ یہ خوشی ادھوری اور یہ مسرت ناتمام ہے۔ محترم حضرات، بحیثیت ایک مسلمان یوم آزادی ہمارے نزدیک دو پہلو کا حامل ہے۔ ایک پہلو وہ ہے جو عام لوگوں یعنی ہندوستان کے سبھی فرقوں، گروہوں اور مذہب کے ماننے والوں کے لیے ہے۔ دوسرا پہلو خاص طور پر اسلامی اعتبار سے ہے۔ آج 15 اگست یعنی یوم آزادی کے موقع پر بہتر ہے کہ اس کے دونوں رخوں اور دونوں پہلو کو اجاگر کیا جائے۔ جہاں تک کہ مسلمانوں سے متعلق پہلو کا سوال ہے اس کو ہم دو حصے میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ اسلام میں آزادی کا مقام ہے، دوم یہ کہ ہندوستان کے مسلمانوں نے ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد میں کیا حصہ لیا، اس کے لیے کیا قربانیاں دی۔ یوم آزادی کا عام پہلو جو سب سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ آزادی کا غرض و مقاصد پورے ہو رہے یا نہیں۔ اسلام میں آزادی کا مقام ہے اور اسلام آزادی کی زندگی کو غلامی پر کس قدر تربیت دیتا ہے اس کے جاننے کے لیے فقہ کی کتابوں کا مطالعہ کی ضرورت ہے جس میں اس موضوع سے متعلق مستقل ابواب قائم کیے گئے ہیں۔ میں یہاں تمام باتوں کا احاطہ نہیں کر سکتا، البتہ مختصر اور اجمالی طور سے یہ بتانے کی کوشش ضرور کروں گا۔ اسلام میں آزادی کا درجہ حاصل ہے۔ اسلام کے نزدیک اصلاً ہر انسان ہے، یعنی بنیادی طور سے اسلام ہر انسان کو آزاد تسلیم کرتا ہے کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جن سے انسانوں کی یہ ساری نسل وجود میں آئی آزاد پیدا ہوئے تھے۔ غلامانہ زندگی اسلام کے نزدیک اوپر سے لادی ہوئی اور الگ سے عارض ہوئی زندگی ہے۔ اس عارض اور رکاوٹ کو دور کر دینے کے لیے اسلام واضح ہدایت دیتا ہے۔ اسلام یہ ترغیب دیتا ہے کہ جس کے پاس غلام ہو وہ انہیں کو آزاد کر دے اور اس حکم پر عمل کرنے والا اسلامی تعلیمات کے مطابق خدا تعالیٰ کے اجر و ثواب کا مستحق قرار پاتا ہے۔ اسلام لوگ یہ غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کے حقوق ادا کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ آزادی کا پہلو اسلام اس قدر جاندار ہے کہ اگر کوئی ہنسی یا مذاق میں بھی اپنے غلام کو آزاد کرے تو اس کا مذاق اسلام کے نزد حقیقت پر معمول کیا جائے گا اور غلام آزاد ہو جائے گا۔ اگر کوئی شراب کے نشے میں آ کر اپنے غلام کو آزاد کرے تو اس کا بھی اعتبار کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی حقیقت تو حقیقت ہے، ان کا مذاق بھی حقیقت پر محمول کیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 چیزوں میں اس شمار کرایا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے غلام یا لونڈی کو مذاق کا طور پر آزاد کر دے۔ اسلام غلامی کی زندگی گزارنے والے کو آزادی کی دولت سے کس طرح نوازتا ہے اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگتا ہے کہ کفارہ میں خواہ روزے کا ہو یا علا و زہار و قتل خطا کا یا کسی اور چیز کے نتیجے میں کفارہ لازمان نہ ہو، سبھی میں کسی نہ کسی حد تک پہنچ کر غلام اور بانگیوں کی موت نظر آتا ہے۔ اسلام کے نزدیک حقیقت و محمول ہے۔ اسلام نے انسانی زندگی کو آزادی کی نعمت سے کس طرح نوازا ہے اور کیا تعلیمات پیش کی ہے اس کا پورا اندازہ لگانے کے لیے اسلامی تعلیمات کو بہت مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یوم آزادی کا ایک خاص پہلو مسلمانوں سے متعلق ہے، وہ یہ ہے کہ ہندوستان کو غلامانہ زندگی سے نکال کر آزادی کی زندگی عطا کرنے میں ہندوستان کے مسلمانوں کا رول رہا۔ انہوں نے اس سلسلے میں کیا کارنامے انجام دیے۔ آزادی ہند کی جنگوں کی خدمات ہے، یہ بات بلا جھجک کہی جا
ہوتی ہے کہ ہندوستان کی آزادی کی تحریک میں ہندوستانی مسلمانوں نے بڑا سرگرم حصہ لیا، جان و مال ہتھیاروں سے تجزیے کر ملک کو آزاد کرنے میں تن من دھن لگا دیا، آزادی وطن کی خاطر جان پر کھیل گئے، جیلوں کی ہوا کھائی، انگریزوں کے مظالم سے ہے، آزادی وطن کی خاطر دارالحسن کو دیوانوں وار چوما، سولی اور پھانسی کے پھندے ان کے حوصلے کو پست نہ کر سکے۔ ان کے ولول انگریزوں کے بہم مظالم سرد ہونے کے بجائے روز بروز بڑھتے رہے، انگریزوں کا جو استبداد، جیل اور قید و بند کی قسم پرسی کی زندگی، پھانسی کے پھندے، جلا وطنی کی زندگی ان کے جذبہ حریت کو پیٹ پھول کا کام کرتے تھے۔ انگریز آزادی کے مت والوں کے جسم پر تو قابو پا سکتے تھے، مگر ان کی روح میں ان کی دسترس سے باہر تھی، وہ ان کی دماغ پر کیسے رسائی حاصل کر سکتے تھے جہاں اور وطن کو انگریزوں کے پنجہ استفسار سے رہائی دلانے کے جذبہ موجود تھے، وہ ان حوصلوں بلبلوں کو کیسے چھین سکتے تھے جہاں لوگ ہوش کی منزل سے پورا اپنا مقام بنا چکے تھے۔ انگریزوں کے ناپاک قدم جب ہندوستان میں آئے اور انہوں نے ہندوستان پر قبضہ کرنے کی ترکیبیں سوچنے شروع کر دی، اسی وقت سے مسلمان ہندوستان کی تحریک آزادی میں شامل ہو گئے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جنگ آزادی کی قیادت ان علماء نے کی جو ایک طرف رات کی تاریکیوں میں ظاہر شب بیدار تھے تو دوسری طرف دل کو جالب غازی اور مجاہد اسلام۔ شاملی کا میدان ہویا اسلام کے نزدیک حقیقت محمول ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے لیے جو مہتا صاحب ہے، آج کے دن میں سوچنا چاہیے کہ ہمارے بڑوں نے آزادی کی جنگ لڑنے کے لیے جو خواب دیکھے تھے وہ ادھورے رہ گئے۔